طالبان کا افغانستان میں جنگ ختم کرنے کا اعلان، عالمی برادری سے پرامن تعلقات کا انڈیا بھی دے دیا۔ طالبان کے سیاسی امور کے ترجمان محمد نعیم کہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، کسی بھی ملک کے سفارتخانے کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ توقع ہے غیر ملکی قوتیں افغانستان میں ناکام تجربے نہیں دہرائیں گی۔ افغانستان میں جلد نیا نظام حکومت تشکیل دیا جائے گا۔ تمام افغان رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ شریعت کے احکامات کی روشنی میں کیے جائیں گے۔ اب ہمارے امتحان اور آزمائش کا وقت ہے۔ جس طرح کامیابی ملی سوچا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس طرح کی توقع تھی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی تکبر اور غرور سرزش ہو جائے۔ ملا عبدالغنی کا طالبان جنگجوؤں کو پیغام، کہا اب پہلے سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے، اپنے عوام کے جان و مال، ملک کے امن و امان اور سکون کو یقینی بنانا ہے۔ کئی ممالک نے افغانستان میں اپنے سفارتخانے بند کر دیے۔ سعودی عرب، جرمنی، سویڈن، فرانس، ڈنمارک، اٹلی، کینیڈا اور نیدرلینڈ نے بھی سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری، افغانستان چھوڑنے والوں کا رش۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی امریکی فوج نے سنبھال رکھی ہے، سینکڑوں افغان شہری بھی ایئرپورٹ پر موجود۔ افغان سیاسی قیادت پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد کی وزارت خارجہ آمد، وزیر خارجہ شاہمود قریشی سے ملاقات، افغانستان کی صورتحال پر بات چیت۔ شاہمود قریشی کہتے ہیں ہمیں امن مخالف عناصر پر بھی کڑی نظر رکھنی ہوگی، دنیا امن و استحکام کی خواہاں ہے، بھارت کو موجودہ حالات میں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، خطے کی بہتری کے لیے بھارت کو ذمہ داری دکھانا ہوگی۔ افغانستان کی صورتحال، وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ترک صدر رجب طیب اردگان کا ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال، افغان صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کے عزم کا اعادہ۔ اشرف غنی افغانستان سے فرار، استعفیٰ دے کر تاجکستان چلے گئے، کہتے ہیں خونی سیلاب روکنے کے لیے افغانستان چھوڑا، پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے حمداللہ محب بھی بھاگ گئے۔ افغان وزیر دفاع بسم اللہ محمدی کابل سے فرار ہو کر UAE پہنچ گئے، کہتے ہیں اشرف غنی ہمارے ہاتھ باندھ کر بھاگ گئے، لعنت ہے ہمیں بیچ دیا۔ افغانستان میں کوارڈینیشن کونسل قائم، سابق صدر حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار شامل، کونسل پرامن انتقال اقتدار کو یقینی بنائے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کا افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا اندیا، بورس جانسن کہتے ہیں معاہدے کے بغیر کسی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، نئی حکومت سے متعلق تمام ہم خیال حکومتوں کو مل کر سوچنا ہوگا، کوئی نہیں چاہتا کہ افغانستان دہشت گردی کے آماج کا بنے۔ ایران کے افغانستان میں اقتدار کی منتقلی کے لیے کونسل کے قیام کی حمایت، وزیر خارجہ جواد ظریف کہتے ہیں کہ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، امید ہے اقتدار کی پرامن منتقلی ممکن ہو سکے گی۔ افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بیٹھک آج ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے سربراہ سٹیون بٹلر کا رابطہ، افغانستان سے صحافیوں کے انخلاء میں سہولت پر شکریہ ادا کیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، افغانستان میں صحافیوں کے انخلاء میں سہولت کے لیے خصوصی سیل قائم کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، صدارت بلاول بھٹو زرداری کریں گے، ملک کی سیاسی صورتحال اور سمیت دیگر امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔
मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का इजरा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं फैसले करने वाले साहिब इख्तिदार के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को नौकरियां मिलती थी। माशरा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था, बड़ी मुश्किलात का सामना आएगा। स्टेटस को के लोग कहेंगे कि ये नामुमकिन है, सिस्टम तबाह हो जाएगा। सिंध का विफाक का फैसला मानने से इनकार। वजीर आजम हाउस की तकरीब में शिरकत नहीं की। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 72 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 24,478 हो गई। गुज़श्ता रोज 53,644 टेस्ट किए गए। 3,669 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई। केस मुस्बत आने की शरह 6.8% रही। वज़ीर आला पंजाब की मजालिस और जुलूसों के शुरका से SOPs पर अमल यकीनी बनाने की अपील। कहा मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल अवाम के अपने मफाद में है। अवाम को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जुलूसों और मजालिस में कोरोना SOPs को मलहूज़े खातिर रखा जाए। साफ़ी मुहर्रमुल हराम के जलसों, मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। कोयटा, फैसलाबाद, भक्कर, कोहाट में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। वजारत खजाना का ऐलान। मिट्टी के तेल में 81 पैसे और लाइट स्पीड डीजल में ₹1.10 फी लीटर का इजाफा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के हल्फ बर्दारी से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी हो गई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात। बहिश्ती दरवाजे से 50,000 से जायद अकीदतमंदों ने गुजरने की सादत हासिल की। उर्स तकरीबात का अख्ताम 10 मुहर्रम को होगा। और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,095 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।